نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کی قسمت بدلنے والے ہوتے ہیں تو 3 نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علاقہ گنگو کے اندر آئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور لوگ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھی، لوٹوں کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا جو لوٹے مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ کہتے کہ ایک لوٹا مجھے بھی دیا گیا، وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ میں نے جب اس میں پانی ڈالا تو اس پانی کو ڈالنے کے بعد جب وہی پانی میں نے اپنے منہ میں ڈالا تو وہ پانی اتنا کڑوا تھا کہ میں تھوک تھوک کے تھک گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو نماز کے بعد میں نے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ جو لوٹا ہے یہ قبر کی اس مٹی سے بنایا گیا ہے جس قبر کے اندر بے نمازی کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلا کام آپ نے زندگی کے اندر جو شامل کرنا ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی، یہ مسلمان کے ایمان کی پہلی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ مومن کا معراج ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مجبور ان کے پاس آ جائے ان سے قرضہ مانگے تو وہ اسے قرضہ حسنہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام کے تمام کاموں کا بدلہ میں پتہ اس بندے کو کیا دیتا ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جتنے ان کے گناہ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، یہ عمل ان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہوں۔ آگے کیا کروں گا، سَأُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ میرے دوستو، جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور دوسرا کام آپ نے زندگی کا جو معمول بنانا ہے، اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو وہ میرے دوستو صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ صدقہ بہت بڑی نیکی ہے میرے دوستو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب، آپ کے صحابہ میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ قربۃ عند اللہ، تاکہ اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ وصلوات الرسول، اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ بن جائیں، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا میرے محبوب ان کو اعلان کر کے کہہ دو الا انہا قربۃ لہم، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے آپ کو قریب کر دے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تبارک و تعالی ان قریب تمہیں اپنی رحمت کی چھاؤں کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا کام اپنی زندگی کا اپنے معمول یہ بنانا ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگلے انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بدلے میں
میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں قیدی عورتیں لائی گئی، ایک عورت ایسی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ میری کملی والی چادر اس عورت کے چہرے پہ ڈال دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، اگر آج تو کافر کی بیٹی کے چہرے پہ پردہ ڈالے گا کل خدا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو یہ تین چیزیں اگر اپنی زندگی میں آپ لے آئیں گے تو پھر سمجھ لیں اللہ آپ کی قسمت کو بدلنے والے ہیں اور اللہ نے آپ کو قریب کر لیا ہے۔